فیض بھائی وہ جو بھائی نے پہلے جو سوال کیا تھا اہل کتاب کے تعلق سے، تو اس میں مطلب نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اہل کتاب صرف لڑکیوں سے ہی اجازت ہے یا لڑکوں سے بھی؟ مطلب اگر سے لڑکیاں اپنی کوئی مسلم لڑکی ہے اور اہل کتاب کوئی لڑکا ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کیا؟ خالی کنفیوژن تھا اس کو کلیریفیکیشن کے لیے، اور اگر سے نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کیا بنیاد بنی ہے اس کی؟ بھائی نے سوال کیا کہ اہل کتاب لڑکی سے تو نکاح لڑکا کر سکتا ہے مسلم، تو کیا لڑکی بھی مسلم لڑکے سے کر سکتی ہے اہل کتاب یہود یا نصارہ سے؟ تو یاد رکھیے یہ حکم صرف مردوں کے لیے کہ مرد چاہے تو مومنہ عورتوں میں سے یا اہل کتاب عورتوں میں سے پاک دامن سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن لڑکیاں جو ہے صرف اور صرف مومن سے شادی کر سکتی ہیں، ان کے لیے اہل کتاب کی اجازت نہیں ہے۔ اب کیوں؟ تو اس کی علماء نے کئی حکمتیں دی ہیں، ان حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب مرد شادی کرتا ہے کسی کتابیہ سے تو آٹومیٹیکلی بچے جو ہے باپ کے دین پر ہوتے ہیں، اور مرد کو کوئی چیز پر عورت فورس نہیں کر سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر وہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ میرے ساتھ چرچ چلو، ہاں وہ لے جا کر چھوڑ سکتا ہے، ڈرائیور کو بول سکتا ہے چھوڑ سکتا ہے، خود لے جا کے چھوڑ دے سکتا ہے، چونکہ وہ تو اپنے مذہب پہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو، وہ چھوڑ سکتا ہے، اس پہ کوئی حکم نہیں۔ لیکن اگر عورت ہوں گی اور اس کا شوہر اہل کتاب ہوں گا تو وہ بول سکتا ہے آپ کو بھی ساتھ چلنا ہی پڑے گا، کیونکہ عورت مرد کے ماتحت ہے، مرد عورت کے نہیں ہے، تو یہاں اس کو شرک کی طرف جانا پڑے گا۔ جبکہ یہاں کیا ہو رہا ہے، مسلمان آدمی کچھ نہیں شرک کر رہا، وہ جا کے جو کرنا ہے کر کے آتی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ہسبینڈ چاہے تو یہ بول سکتا ہے آپ جاؤ لیکن میرے بچوں کو نہیں لے جانا وہاں، ایز اے انفارمیشن لے جاؤ، بٹ عبادت کے وقت وغیرہ میں اجازت نہیں دوں گا اپنے بچوں کو وہاں جانے کی۔ عورت کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں جا کر آتی ہوں، لیکن جب مرد ہوں گا اہل کتاب تو وہ ظاہر سی باتیں بولیں گا میرے بچے ہیں میں ساتھ لے جاؤں گا، تو وہ شرک کی طرف جائیں گے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ سب سے بڑا علماء لکھتے حکمت یہ ہے کہ عورت چونکہ مرد کے ماتحت ہوتی ہے تو یہاں جو ہے اسلام غلبے میں اور اپرہن ہوگا، اور بچے جو ہے باپ کے مذہب پہ اور باپ کے دین پر چلیں گے۔ لیکن اگر عورت کو اجازت دی جائے تو عورت جو ہے ماتحت ہوتی ہے مرد کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان اس کے عورت نکاح میں جائیں گی تو وہ ماتحت ہوں گی، اور پھر وہ جو بولیں گا وہ چاہے لے جانا چاہے لے جائیں گا، وہ بچوں کو اپنے پاس لے جائیں گا، آنے والی نسلیں بھی عیسائیت یا یہودیت کی طرف جائیں گی۔ تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ شرک کی طرف نہ جائے۔ مرد جو ہے چونکہ حاکم ہوتا ہے تو وہ لے جائیں گا اپنی بیوی کو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ہماری مسلمان بہن کسی چرچ میں جائیں گی وغیرہ تو ظاہر سی بات ہے یہ اسلامی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس شرک کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ اگر کوئی یہودی اس میں بھی مسجد میں بھی آ جائے تو ہم کو کوئی ایشو نہیں ہو سکتا اس، نہ ان کو کوئی ایشو ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ہم کوئی ایسے معبود کی بات نہیں کرتے جو پتھر یا مٹی کا بنا ہے سامنے جھکنا ہے، جہاں کوئی شرک ہوتا ہے ان کے مذہب کے لحاظ سے بھی وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو یہ سب سے بڑی حکمت ہے کہ مسلمان ہوں گا تو عورت چونکہ ماتحت ہوتی ہے، بچے اور آنے والی نسلیں شرک سے بچیں گی اور اس کے مذہب پہ ہوں گے۔ جبکہ اگر خاتون ہوں گی تو وہ اس کے مذہب پہ جائیں گی، یا وہ اس کو فورس کر سکتا ہے یا اس کے بچوں کو وہ عیسائی بنا لیں گا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اگلی نسلیں وہ ہوں، اور یہ حکمت کے تحت اللہ نے دیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہوں گی واللہ عالم، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن کچھ حکمت علماء بہرحال اس طرح سے بہرحال لکھتے ہیں کہ نسل مسلمان رہیں گی، نسل اسلام پہ باقی رہیں گی، عورت ہوں گی تو مجبوراً جانا پڑے گا، جبکہ مرد مسلمان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ اجازت دیں گا اور وہ مجبور نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جائے۔ یہ تمام چیزیں، اور اس میں ایک بات یاد رکھیے ایسا نہ ہو کہ کوئی کتابیہ سے شادی کرے اور اس کے بچوں کو اور خود بھی جو ہے اس طرف چلا جائے، ایسا میں نے دیکھا حالات۔ اس معاملے میں انسان اپنے دین پر اس کو علم اور فہم ہو، اور اس کی آنے والی نسلوں کو وہ جو ہے اس چیز سے بچائے۔ ہاں اس کی بیوی کی حد تک اس کو پوری اجازت ہے اپنے دین پر چلنے کی، اس کی عبادتیں کرنے کی، چرچ کو وزٹ کرنے کی، اس سے اسلام اس کو جو ہے نہیں روکتا۔ اس کی دلیل صفیہ رضی اللہ عنہا ہے کہ آپ اسلام کے بعد بھی جو ہے آپ کے رشتہ دار آپ کے پاس آیا کرتے تھے ملاقات کے لیے، چونکہ وہ یہودی تھے اور رشتہ دار تھے، اسلام رشتے قائم کرنے کا حکم دیتا، آپ نے رشتہ داریاں باقی رکھی، بلکہ آپ نے وصیت بھی کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے ایک بھتیجے کو کچھ میرے مال و دولت سے دیا جائے، اور آپ کی وصیت کو پورا کیا گیا، اس لیے کہ ان کے رشتہ دار اقربین تھے، رشتہ دار تھے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو وہ اسلام وہ نہیں توڑ دیتا، رشتہ نہیں توڑ دیتا آپ کا، رشتہ داری بھی باقی تھی۔ جو اگر اہل کتاب عورت ہو تو وہ اپنے عبادت گاہوں میں جا سکتی ہے، اس کو پہلی اسلام بہرحال اس کی اجازت دیتا ہے۔